आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद। 1981 की बात है। एक मर्दे कलंदर ने एक ऐसा अज़म किया, एक बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जैसे ही दावत इस्लामी का स्टार्ट लिया गया, हफ्तावार इज्तिमा के सिलसिले शुरू हुए और ये बढ़ते बढ़ते अब सूबाई इज्तिमात और बैनुल अक़वामी इज्तिमात तक नौबत पहुंची। फिर मदनी काफिलों के सफर का जो आगाज हुआ, उसने तो पैगाम को दुनिया भर में पहुंचा दिया। नाज़रीन, दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया जामियातुल मदीना, जिसमें उलमा बनाए जाते हैं। जी हाँ, दर्स निज़ामी करवाया जाता है। और याद रहे, उलमा इस माशरे में एक बहुत अहम किरदार रखते हैं। उनके बगैर हमारे जिंदगी के मामूलात कैसे पूरे हो सकते हैं। तो इस उम्मत को उलमा प्रोवाइड करने के लिए कहा जा सकता है कि उलमा प्रोडक्शन की ये फैक्ट्रियां लगाई गई। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में 1148 के करीब जामियातुल मदीना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूके, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना है। इसकी एक और खूबसूरती बताऊं कि इन ममालिक में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में दरस निज़ामी करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ जबानों के दरस निज़ामी के साथ साथ उन ममालिक में कि जहां रहते ही सारे शाफ़ई हैं, तो उनके फिक के मुताबिक दरस निज़ामी करवाई जाती है। तो क्या बात है दावत इस्लामी की। कुरान पाक के नूर को घर घर पहुंचाने के लिए एक शानदार निज़ाम बनाया गया। आज मार्च 2022 की बात करें तो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की तादाद 5395 हो चुकी है। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मदरसतुल मदीना ब्रांचेस की तादाद 5395 है। दुनिया के कई मुल्कों में ये मदरसतुल मदीना कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी तादाद 2,41,000 से ज़्यादा है। 241,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इनसे भी कोई फीस नहीं ली जाती। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हाफिज़ कुरान बन चुके हैं और 3,38,000 से ज़्यादा बच्चों ने नाजरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। बहुत सारे ममालिक में ये एक्सक्यूज़, ये उज़्र लोग देते थे कि हमारे करीब मदरसा नहीं है, हमारे करीब मस्जिद नहीं है, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं मगर कैसे पढ़ाएं। दावत इस्लामी ने दूर दराज ममालिक में रहने वाले आशिकान रसूल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और डिपार्टमेंट बनाया फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन 10 सालों के अंदर हजारों आशिकान रसूल ने इससे कोर्सेज मुकम्मल किए और इस वक्त भी 75 से ज्यादा ममालिक में 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं 30 से जायद कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं या इन 30 कोर्सेज में से किसी कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर राब्ता कीजिए और अपना टाइम बुक कीजिए। एक हसीन इम्तिजाज है दीनी और दुनियावी तालीम का, और वो है दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में मिला के 115 के करीब दारुल मदीना की ब्रांचेस बन चुकी हैं। 27,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां दारुल मदीना में स्टूडेंट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा यूके, USA, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मौजूद है। और ये सफर भी आगे की तरफ जारी है और इंशाअल्लाह करीब आप ये खबर सुनेंगे कि दावत इस्लामी ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, अब तामीर का सिलसिला होना बाकी है। अनकरीब वो दिन आएंगे कि आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे जो डॉक्टर भी होगा, आलिम दीन भी होगा, इंजीनियर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा। इंशाअल्लाह दीन और दुनियावी उलूम का हसीन इम्तिजाज आपको दावत इस्लामी प्रोवाइड कर रही है। जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आपको जानकर हैरत होगी, इस वक्त मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारे 1548 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं मसाजिद के, वो ज़ेर तामीर हैं। सुभान अल्लाह, हर रोज ही गोया मस्जिद के बारे में हम खबर सुन रहे होते हैं। अगर आप भी अपने मरहूमीन के लिए, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस शोबे खुद्दामुल मसाजिद से राब्ता कीजिए और मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा मिलाइए। हमारी आंखें, कान, हमारी ज़बान सलामत है, मगर हमारे अतराफ में ऐसे लोग भी तो हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। उन तक दीन कौन पहुंचाएगा, उनकी तरबियत कौन करेगा। आपकी दावत इस्लामी उन्हें भी नहीं भूली। नाबीना क्या इंसान नहीं है? दावत इस्लामी ने हमको सीने से लगाया।
الحمدللہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا خصوصی اسلامی بھائیوں کا، جس میں ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ بھی بنائے جا رہے ہیں، اور انہیں معاشرے کا ایک بڑا کمال کا فرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ایک چینل شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا چینل ہے جس نے لوگوں کی تقدیر بدلنا شروع کر دی۔ بے نمازی نمازی ہونے لگے، بے پردہ خواتین با پردہ ہونے لگی، چینل دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار ہونے لگے، چینل دیکھ کر یاد مدینہ میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں آنسو بہانے لگے، خوف خدا سے دل بچلنے لگے اور یاد مدینہ تڑپانے لگے۔ مدری چینل دنیا کی 6 سے 7 بڑی سیٹلائٹ پر دنیا کے کونے کونے میں دکھایا جا رہا ہے، اور صرف اردو زبان میں نہیں، الحمدللہ انگلش میں۔ Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala had great love for the Ahl Bayt and he showed it in every portion of his life. اور بنگلہ لینگویج میں مدری چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী, তিনি বলেন আমি কুষ্ঠ রোগীকে শিফা দান করি আল্লাহ তাআলার হুকুমে। اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو یوٹیوب پر عربک مدری چینل کی بہاریں ہیں۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بہت کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس موبائل پر بھی جا کر نیکی کی دعوت کیسے دی جائے، دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس قدر تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا میں ہماری پریزنس بڑھتی گئی کہ آج 3.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے فالوورز اور لائکس ہیں، اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت ویڈیوز کے ذریعے پوسٹس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہی؟ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، اور بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر دعوت اسلامی شاندار انداز میں نیکی کی دعوت پیش کر رہی ہے۔ امت کی ہے خیر خواہی۔ ناظرین، جب کووڈ کا زمانہ 2020 میں آیا، اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، مگر ان 2 سالوں میں FGRF نے جو کر دکھایا اس کی شاید مثال آپ کو کہیں اور نہ ملے، کیونکہ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس جو معلومات ہے 90 لاکھ کے قریب عاشقان رسول تک دنیا کے کئی ممالک میں کیش رقوم پہنچائی گئی، کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، تاکہ اس تکلیف کے عالم میں ہم ان کی کچھ خیر خواہی کر سکیں۔ کھانا، پانی اور راشن تو اپنی جگہ، ایک اور بڑا ڈیزاسٹر سامنے آ رہا تھا کہ جب لاک ڈاؤن لگ گیا تو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون نہیں مل رہا تھا۔ درد امت رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت نے ایک انوکھا اعلان کیا۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے خون کا نذرانہ ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے پیش کیا۔ 50,000 سے زیادہ خون کے جو بیگز ہیں، یہ عطیہ ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے دیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی مسلسل جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے ایک اور ڈپارٹمنٹ شروع کیا جس میں معذور بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان کی صحت کے معاملات اور ان کی پڑھائی کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ یہ کام آسان نہ تھا، مگر الحمدللہ اب کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں معذور بچوں کے لیے یہ سینٹرز دعوت اسلامی کھولنے جا رہی ہے۔ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ بات کرتے ہیں تھر کے صحراؤں کی۔ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے تھر کے صحرا میں مسلمانوں کو پانی فراہم کرنے کا کام شروع کیا، اور پانی کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی۔ اب تک 1400 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس ہم تھر کے صحراؤں میں لگا چکے ہیں، چاہے وہ واٹر پمپس ہوں، کنویں ہوں، یا پانی کا انتظام کسی اور ذریعے سے ہو۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں چاہیں تو اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF نے یہ طے کیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ پچھلے سال شجرکاری کی گئی، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 20 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے گئے ہیں۔ آج پہلا پودا جو ہم یہاں لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، ان کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ 1 کروڑ پودے لگا دیے گئے، اور پھر انشاءاللہ اس کا سفر آگے کی طرف شروع رہے گا۔ ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ایک پودا کم از کم ضرور لگائیں، اور اس پودے کی رکھوالی کریں۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنا ہے۔ FGRF کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ علاج کا ہے۔
علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کی آسانی کے لیے مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا اور انشاءاللہ نبی پاک کی دکھیاری امت کی خدمت کی جائے گی۔ یتیم بچوں کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے کا شاندار موقع ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF میں فراہم کر رہا ہے۔ کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم مدنی ہوم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 40,000 اجیر ہیں جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو باپردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں۔ گویا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں یعنی خواتین کے لیے بھی روزگار کے شاندار مواقع ہیں۔ اب آپ سوچئے ان 40,000 خاندانوں کی کفالت دعوت اسلامی اس انداز سے کر رہی ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ان میں سے ان کی فیملی کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ علاج کے معاملے میں بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں، اس عظیم کاروان کا حصہ بنے۔ کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خود عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں، سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی۔